بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 122 میں ارشاد ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام مومنین اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر قبیلے سے، ہر آبادی سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور جہاں علم دین کی تحصیل ممکن ہو وہاں جا کر باقاعدہ طور پر علم دین سیکھیں، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، دین کا فہم اور بصیرت حاصل کریں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تفقہ اس میں تکلف والا معنی اور خاصہ پایا جاتا ہے، یعنی پوری محنت کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ دین کی مکمل تعلیم حاصل کریں، دین کا پورا فہم حاصل کریں، اس میں ہر طرح سے مہارت حاصل کریں، اور پھر جب دین کا علم پورے طور پر حاصل کر لیں تو جب اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئیں تو انہیں اللہ کا ڈر سنائیں، انہیں واضح نصیحت کریں، انہیں فکر آخرت دلائیں، یہ امید کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں، وہ گناہوں سے بچیں، وہ اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی گزاریں، وہ کفار اور غیروں کے اطوار اور ان کے احوال سے، ان کے افعال سے، ان کے کلچر سے، ان کی تہذیب و تمدن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس آیہ مبارکہ پر گفتگو کے کئی پہلو ہیں، کہ ہمارا آج کا درس خاص ایک پہلو کے اعتبار سے ہے، کیونکہ گزشتہ دو دروس خاص اصحاب صفہ کے حوالہ سے اور علم دین سے وابستہ افراد جو دین سیکھ رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کے پھیلانے میں مصروف ہیں، دین کی ترویج و اشاعت کے اندر کوشاں ہیں، دین کی سربلندی کے لیے سلسل محنت میں مصروف ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی روزی کمانے کے لیے کوئی باقاعدہ مزدوری یا جاب یا کاروبار یا اس طرح کا کوئی بھی وہ عمل یا پیشہ اختیار نہیں کر سکتے، تو ان افراد کی کفالت کرنا، ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا، یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ اس آیت کے اس پہلو کی جہت اور اس پہلو کے اعتبار
اعتبار سے۔ اصحاب صفہ کے حوالہ سے آپ نے گزشتہ دروس میں کئی روایات سنی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب آپ کی بارگاہ میں کوئی شخص کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے کہ یہ صدقہ ہے یا کہ ہدیہ ہے۔ اگر وہ عرض کرتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ وہ مکمل طور پر اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اگر صدقہ ہوتا تو آپ مکمل وہ چیز کھانے والی اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے، اور اگر وہ عرض کرتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ اس میں اصحاب صفہ کو اپنے ساتھ شریک فرمایا کرتے تھے۔ صدقہ مکمل کا مکمل اصحاب صفہ کو دیتے اور اپنے خاص ہدیے کے اندر بھی ان کو شریک فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صفہ کے خورد و نوش کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، اور بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب صفہ یہ اسلام کے مہمان ہیں، یہ اہل اسلام کے مہمان ہیں۔ تو جس طرح میزبان پر یہ لازم ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، اسی طرح جو دین پڑھنے والے ہیں، دین پڑھانے والے ہیں، دینی شعبہ جات کے ساتھ وابستہ ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو دینی کاموں کے لیے وقف کر دیا ہے، تو وہ بھی اہل اسلام کے مسلمانوں کے مہمان ہیں، ان کی حیثیت بھی مہمان کی طرح ہے، اور ان کی میزبانی اور ان کے خورد و نوش کا انتظام، دیگر ضروریات کا انتظام کرنا یہ اہل اسلام کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔